بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش مرے رے خواجہ، سلامت مرے رے، منت وارون ما پر آج کے اس عظیم الشان جلسے گاہ میں موجود عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب اظہر خان اچکزئی صاحب، نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر نائب صدر کبیر محمد شہید صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دوستوں، بی ایس او بی این پی کے دوستوں، الیکٹرانک اور پریس سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، وکلاء کرام، بزرگوں، سیاسی دوستوں، خواتین و حضرات، میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جالاوان، سراوان، مکران، نصیر آباد، سبی، ڈیرہ بگٹی، جوب، لوڑلائی، نوشکی، دالبندین و خاران و بلوچستان کے مختلف کوچوں سے آئے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نوجوانوں، جس انداز میں آج آپ نے سردار عطا اللہ مینگل کی دوسری برسی کی مناسبت سے جس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ تمام حضرات نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے اس خراج عقیدت کا شکریہ ادا کروں، لیکن یہ حق رکھتا ہوں بحیثیت سردار عطا اللہ مینگل کے فرزند اور اس کے کاروان میں شامل ایک کارکن کے، آپ کے اس جوش و جذبے کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کروں۔ یہ زندہ قوموں کی نظیر رہی ہے، یہ زندہ قوموں کی مثالیں رہی ہیں کہ وہ اپنے اکابرین جنہوں نے صحبتیں برداشت کی، جنہوں نے قید و بند کی مصیبتیں برداشت کی، جنہوں نے ان حالات میں جن کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ان حالات میں سیاست کی۔ ابھی کی ہماری اور آپ کی سیاست اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جس دور میں ہمارے اکابرین، ان میں میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی، خان عبدالصمد خان اچکزئی،
باچا خان، خان ولی خان نے اس دور کی سیاست اور آج کی دور کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت تو ہم کاٹن پہن کر سیاست کرتے ہیں، امپورٹڈ یا باہر کے جوتے پہن کر جو ہیں ہم لینڈ کروزروں میں، ٹالوں میں، امپورٹڈ کئی ہوئی گاڑیوں میں جو ہے ایئر کنڈیشن کے بغیر جو ہے ہم سیاست نہیں کر سکتے۔ وہ اکابرین جن کے قصے ہم نے خود ان کے زبانی سنے ہیں۔ والد صاحب نے ایک قصہ کیا کہ انگریزوں کا دور تھا، خان عبد الصمد خان کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے انگریز کے جو سرکار تھی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی تھی، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں، پیدل، نہ کوئی سواری نہ کچھ۔ کئی دن ہم پیدل گھومتے ہوئے کسی ایک گاؤں میں جا کے پہنچے تو چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ کہتا ہے 3-4 ساتھی تھے، وہ چارپائی جب ہم نے اٹھائی اور جیسے ہی ہم چارپائی پہ لیٹے آنکھ ہماری لگ گئی۔ اسی دوران ارد گرد کے گاؤں کے لوگ آ گئے۔ انگریز کا اتنا خوف تھا کہ ہمیں اس چارپائی پر چند لمحات کے لیے جو ہے لیٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابھی ہم تو بخمل کے بستروں پہ سوئے ہوئے ہیں، ہم جیل میں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے چارپائی ہونی چاہیے۔ ہم جیل میں بھی جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایئر کنڈیشن کے کمرے ہونے چاہیے۔ ہم جیل بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں گھر سے 5 سٹار کا ہوٹل کا کھانا ہے یا میک ڈونلڈ سے ہمارے لیے برگر لائے جائے۔ میر صاحب، میر غوث بخش بزنجو، یہ جو سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے دامن میں ایک قید خانہ ہوتا تھا جس کو کلی کیمپ کہا جاتا تھا۔ ہم نے تو صرف ریلوے اسٹیشن کے کلی دیکھے ہیں بھائی۔ اس کلی کیمپ میں ان کو کھانے کے لیے 2 چپاتیاں ملتی تھی، اس کو پھلکے کہتے تھے۔ وہی پانی کے ساتھ کہتا ہے ہم کھاتے تھے اور اسی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ان کی جدوجہد اور ان کی محنت کے ثمرات ہیں کہ آج ارد گرد جو بلڈنگیں بنی ہیں، جس کو بلوچستان سیکریٹریٹ کہا جاتا ہے، جس کو گورنر ہاؤس کہا جاتا ہے، جس کو سی ایم سیکریٹریٹ کہا جاتا ہے، 1 یونٹ کے خلاف جو ان کی جدوجہد تھی۔ ابھی تو ہم بڑے بڑے پین فلیکس لگا کے یہاں پر سیاست کرتے ہیں۔ میر غوث بخش بزنجو کے جیب سے ایک نوٹ برآمد ہوا تھا، اس نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو توڑ دو، صرف یہ لکھا تھا کہ 1 یونٹ کو توڑ دو۔ اس کے بدلے میں اس کو 14 کوڑے اور 7 سال سزا اور اس وقت 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کی جو ہے سزا دی گئی تھی۔ آج کل کے سیاستدان، میں صرف بلوچستان کے سیاستدان کی بات نہیں کرتا، ملک کے سیاستدانوں کا حال دیکھیں۔ اس دوران لوگ جو ہے جیل میں جانے کو جو ہے فخر محسوس کرتے تھے۔ جو بھی سیاستدان اگر اس نے جیل کی دروازے یا پاٹک کراس نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو مکمل سیاستدان نہیں سمجھتا تھا۔ آج جیل تو اپنی جگہ پر، کوئی ریل میں چڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے عزائم، ان کے افکار کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی۔ ان سیاستدانوں نے آج پورے بلوچستان میں اقتدار کے مالک وہ ہیں جنہوں نے 1 یونٹ کے حق میں ووٹ دیے،
آج بھی عوام کے نمائندے وہ کہلائے جاتے ہیں جنہوں نے غیر جمہوری حکومتوں کے جو ہے کاسا لیس بنے ہیں. آج بھی ایوانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے آباء و اجداد نے سرکار کے جوتے ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے پکڑ کر اپنے سر پہ رکھے ہیں. انگلی بھی نہیں کٹائی انہوں نے, سر کے بال بھی نہیں منڈوائے انہوں نے, لیکن بلوچستان کے مالک وہ کہلاتے ہیں جو شہید کیے گئے, جنہوں نے اپنی زندگی کے عظیم ترین بہترین لمحات جیل کی کال کوٹڑیوں میں گزارے آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. ان کو کل بھی غدار کہا جاتا تھا, آج بھی غدار کہا جاتا ہے. ان کو کل بھی غیر جمہوری کہا جاتا تھا, آج بھی ان کو غیر جمہوری کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ کی بگی کھینچنے والے وہ ہیں جو آج بھی اقتدار کے مالک بنے ہوئے ہیں. فوجیوں کی وردیوں کو صرف سے نہیں اپنے آنسوؤں سے دھونے والے وہ آج بلوچستان کے مالک کہلاتے ہیں. لیکن جنہوں نے اس سرزمین کی حفاظت اپنے بچوں کے خون سے کی, آج بلوچستان سے لے کر پاکستان میں ضیاء الحق کا جو ہے پیدائشی دن منایا جاتا ہے یا اس کی وفات کا دن منایا جاتا ہے, لیکن باچا خان جس نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی اس کی نہ وفات کا دن منایا جاتا ہے. میر غوث بخش بزنجو نے 1 یونٹ سے لے کر تمام تر مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا, اس کی وفات کا دن جو ہے سرکاری طور پر نہیں منایا جاتا. کشمیر کی آزادی, کشمیر کے لیے لڑنے والے, ان کی وفات کا دن منایا جاتا ہے, لیکن اس سرزمین کی آپ کے ننگ و ناموس, آپ کی غیرت اور آپ کی عزت کے لیے لڑنے والوں کا جو ہے ان کو کوئی نہ نیشنل ٹی وی پہ, نہ ہی آپ کے سرکاری اشتہاروں میں, نہ ہی سرکار کے خبر ناموں میں ان کا کوئی ذکر نہیں. اور ہمیں افسوس نہیں, جہاں پہ عزت سرکاری رتبہ اور سرکار کا گارڈ آف آنر اس کو دلایا جاتا ہے جنہوں نے سرکار کے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے اکابرین پر یہ فخر ہے کہ انہوں نے آپ کی پگڑی کی جو لاج رکھی, آپ کی عزت کی لاج رکھی, اور اس ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے, اس ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ حق گو اور حق کی بات کرنے والا ہمیشہ غدار کہلایا ہے. اس طرح غداروں کی تعداد دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور وفاداروں کی تعداد کبھی ٹرین میں بھاگتے ہیں تو کبھی جہازوں میں بھاگتے ہیں تو کبھی گدے گاڑیوں اور گھوڑے گاڑیوں میں بھاگتے ہیں. دنیا میں لوگ موسموں کا جو ہے حال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے موسم کس طرح رہے گا, ابر آلود رہے گا, بارش ہوگی, آندھی آئے گی, طوفان آئے گا. لوگ کھیلوں کی طرف, کھیلوں کی خبریں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے جو ہے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے, اولمپکس کے گیمز ہیں, ایشیا کے گیمز ہو رہے ہیں, کیا گیم ہو رہے ہیں. دو کاروبار کی خبریں دیکھتے ہیں کہ آج مندی کا رجحان ہے, آج کاروبار عروج پر ہے یا کاروبار جو ہے نچلی سطح پر جا رہا ہے. لیکن وائے بلوچستان کے بدقسمت لوگ
ہم آج بھی فیک انکاؤنٹر میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ہم آج بھی اپنے گمشدہ لوگوں کی بازیابی کے لیے جو ہے کان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب کسی کا بیٹا، کب کسی کا بھائی اور کب کسی کا شوہر جو ہے واپس آ جاتا ہے. آج ہم نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں خبروں پر، سوشل میڈیا پر، کہ کس علاقے میں کس نوجوان کی مسخ شدہ لاش گرائی گئی ہے. لوگ دنیا چاند تک جا کے پہنچی ہوئی ہے. یہ اور باتیں، ہمیں آج تک چاند نظر ہی نہیں آ رہا. ڈھونڈ رہے ہیں چاند کو کہ چاند کہاں سے نظر آئے گا. جتنے اخراجات سال میں ہم چاند کو ڈھونڈنے میں لگاتے ہیں، کاش کہ اتنے اخراجات ہم کوئی چاند گاڑی بنانے میں لگا دیتے تو شاید لوگ چاند پر پہنچ جاتے. لوگ دنیا پر جو ہے چاند تک پہنچ چکی ہے. ہماری مائیں بہنیں اپنے چاند سے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. آسمان پہ تو ہمیں چاند نظر آ رہا ہے. 14ویں کا چاند بھی نظر آتا ہے ہمیں، 12ویں کا چاند بھی نظر آتا ہے ہمیں، عید کا چاند بھی نظر آتا ہے ہمیں، رمضان شریف کا چاند بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کسی ماں کا چاند نظر نہیں آ رہا. کسی بہن کا چاند نظر نہیں آ رہا. کسی والد کا چاند نظر نہیں آ رہا. وہ کون سی بادل ہیں، وہ کون سے گھنے بادل ہیں جنہوں نے ان ماؤں بہنوں کے چاند کو جو ہے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. وہ کون سے کالے بادل ہیں جنہوں نے اس بہن کی مستقبل کے اس چاند کو جو ہے ان کالے بادلوں میں ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. کیا ہم اور آپ نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں، لیکن اس پر آواز اٹھانا بھی یہاں پہ جو ہے جرم کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ان لختی جگروں کی آواز، کہتے ہیں آپ مسنگ پرسنس پر بات کیوں کرتے ہیں؟ بھائی پھر کس پر ہم بات کریں؟ کہ اسمبلی میں بھی آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، جلسوں میں بھی آپ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے بھی آپ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ کسی کے گھر کے آنگن سے اس کے لختے جگر کو نہ اٹھائیں، تو ہم بات کیوں کریں گے؟ اور ان کے پیروں کے نشانات جو کوئی بھی کسی بچے کو یا نوجوان کو یا کسی ضعیف کو اٹھا کے جاتا ہے، اس کے پیروں کے نشان کو بھی ہم جانتے ہیں، کس طرف سے آئے اور کس طرف گئے. اس کے لیے ہمیں کسی کھوجی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہمیں کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہمیں کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں کہ وہ آ کے فرانسک سائنس اس سے جو ہے نا اس پیروں کے نشانات کو پہچانے. ہم پہچانتے ہیں. اس ماں کی چیخ، اس بہن کی آہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں کے ریاست کے رکھوالے ان معصوم کو جبری اغوا میں ملوث ہیں. وہ جو ریاست کے رکھوالے ہیں، ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ریاست میں بسنے والے عوام، ریاست میں بسنے والے
جب ان لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جائیں، جب وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور ان کو آپ اٹھا کے لے جائیں، کون سا قانون ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جن کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو کسی قبائلی یا سرداری جرگے میں لائیں۔ اتنی بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں آپ نے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اتنی کشادہ اور خوبصورت عمارتیں آپ نے کھڑی کی اپنی عدلیوں کی، ارب اور روپے جو ہے نا آپ ان ججوں کو اور اس عدالتوں میں اخراجات خرچے کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگر ہم لوگ اس عدالتوں کے سامنے آ کے انصاف مانگتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں بھی انصاف مہیا نہیں ہوتا۔ تو ان بلڈنگوں کو یا تو تالے لگا دیں، ان کو جو مراعاتیں دی جا رہی ہیں وہ مراعاتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ وہ صرف شتر مرغ کی طرح تمام ججز چاہے موجودہ ہیں، سابقہ ہیں یا آنے والے ہوں، وہ شتر مرغ کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے صرف ان کی نگاہیں آنے والے بجٹ کی طرف ہو۔ بلوچستان میں بسنے والے چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی علاقے سے، چاہے ان کا تعلق ہو، وہ بلوچ ہوں، پشتون ہوں، ہزارہ ہوں، یا یہاں پر بسنے والے جن کو سیٹلر کہا جاتا ہے، میں ان کو بلوچستانی کہتا ہوں، ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ سامنے جو ہمارے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے زرغون کا پہاڑ ہے، کوئی مردار ہے، یا جو چلتن ہے، حقیقتاً دیکھا جائے ان کی قربانی اور ان کی سوچ کے سامنے یہ پہاڑ بھی بالکل چھوٹے ٹیلے کی طرف مانند ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر گھر میں جو ہے میر غوث بخش بزنجو نکلے، سردار عطا اللہ نکلے، نواب بگٹی نکلے، خان ولی خان نکلے، یا باچا خان نکلے، یا خان عبدالصمد خان نکلے، یا سردار عطا اللہ مینگل نکلے، لیکن ہر گھر سے ان کی سوچ اور ان کی افکار نکالنا جو ہے، آج جو ہم نے جس انداز میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، صرف یہ خراج عقیدت میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہے۔ ان کی طرح کے قربانی کا جذبہ ہم نے پیدا کرنا ہوگا۔ کل 2 دن پہلے یہاں پر سیمینار تھا، اس میں نے یہ کہا کہ ہم اپنی جسم پہ پہنے ہوئے اس پوشاک کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے کہ کہیں کسی جاڑی میں، کسی کانٹے میں اٹک کر اس کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن ان اکابرین نے نہ اپنی جان کی فکر کی، نہ اپنی اولادوں کی فکر کی۔ یہی جوش و جذبہ اگر ہم سب اپنے آپ میں لائیں اور ہماری ترجیحات صرف اور صرف بلوچستان ہو، بلوچستان میں بسنے والے لوگوں کی، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، ان کے ننگ و ناموس، ان کی عزت، ان کی غیرت، یہ ہماری ترجیحات میں ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو شکست نہیں دے سکے گی انشاءاللہ۔ سردار عبدالجان مینگل قدم بڑھاؤ،
سردار اختر جان منگل قدم بڑھاؤ، نعرہ 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 بلوچستان، نعرہ 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 بلوچستان۔ اور ہمیں ان تمام مظالموں کا یکجہتی سے جو مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم ان کے افکار پر پورا اتریں گے۔ ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ ایوانوں تک پہنچنے کے لیے نہیں، ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ ایوان اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہیں، ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ ایوان تک اور ایوان کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ عہد کریں ان تمام پہاڑوں کو، آج کی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات اور بزرگوں کو گواہ بنا کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ تمام بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیاں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ ہزارہ ہوں، وہ ایک نقطے پر الیکشن ہو نہ ہو وہ بلا سے، وہ ابھی میں نے اس دن کہا تھا، ایک تو ہوتی ہے کیئر ٹیکر جس کو کہتے ہیں نگراں حکومت، ابھی تو انڈر ٹیکر آئی ہوئی، گورکھن آئے ہوئے، وہ پتہ نہیں الیکشن کرائے نہ کرائے، لیکن جب تک الیکشن ہوتے ہیں تک ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیاں ایک پوائنٹ پر آ کے تحریک چلانی ہوگی۔ ہم سڑکوں پر نکلیں، ہم میدانوں پر نکلیں، میں یہ نہیں کرتا کہ بندوق اٹھا کر پہاڑوں پر جائیں، ایک جمہوری انداز میں ہمیں ایک مزاحمت کرنی ہوگی، ہر ماں کو اس کا بیٹا دلانا ہوگا، ہر بہن کو اس کا بھائی دلانا ہوگا، ہر باپ کو اس کا بیٹا دلانا ہوگا۔ چاہے اس یکجہتی کو آپ کسی اتحاد کا نام دیں، کسی الائنس کا نام دیں، کسی تحریک کا نام دیں، کسی فرنٹ کا نام دیں، میں ایز اے کارکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عہدہ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے اس کی کوئی صدارت چاہیے، ایک ورکر ہو کر اس ماں کے اس بیٹے کو اس تک پہنچانے کے لیے قیامت تک آپ لوگوں کے پیچھے چلوں گا۔ میں ایز اے ورکر، چاہے کوئی بھی اس کی قیادت کرنا چاہتا ہے، میں ایز اے ورکر اس بہن کو، اس کا بھائی جو کئی سالوں سے غائب ہے، اس کو یا اس کی اطلاع کہ وہ زندہ ہے یا مار دیا گیا ہے، اس کی اطلاع اس تک پہنچانے کے لیے میں ایز اے کارکن پیدل جوتوں کے ساتھ یا بغیر جوتوں کے جو ہے آپ لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم ان کے بچوں کو ان کو دلائیں، جب ہم ان کے بیٹوں کو بازیاب کر کے دلائیں، پھر ہمیں اور آپ کو جو ہے نا ان سے ووٹ لینے کے لیے بھی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اب اس انداز میں بات کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ آؤ تمہارا کوئی بیٹا لے جائے، اگر تم جذباتی نہ ہوئے نا، واللہ کی پوچھو تم سے، تمہارا بھائی غائب ہو جائے جس کی 15 سال 40 تک خبر نہ ہو اس کی قبر کہاں ہے، وہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، پھر دیکھو تم جذباتی ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کا 4 دن کے لیے اقتدار چھین جاتا ہے، تم تو پاکستان کو توڑنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہو۔ تم لوگوں کا اقتدار کی کرسی چھین جاتی ہے، تم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ تمہارے لیے وہ اقتدار اہم ہے، میرے لیے
میرے رگوں میں بہتا ہوا میرا خون اہم ہے، میرے لیے میرے آبا و اجداد کی وہ پگڑی اہم ہے جس کو بچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے پہلے بھی قربانی دی، اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ہم وہ قربانی دیتے رہیں گے۔ ایک بچی ہے ایمان مزاری، علی وزیر، کیا گناہ تھا ان کا؟ ایک کیس میں وہ رہا ہو جاتے ہیں تو دوسرے کیس میں آپ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت، ایک بچی سے ڈرتے ہو یار؟ تم تو کہتے ہو تم تو ایٹم بم ہے تمہارے پاس، تم ایک علی وزیر سے ڈرتے ہو؟ اور تو اور ابھی میری تقریر شروع ہو رہی تھی تو کہہ رہا تھا جی وڈ میں گولہ باری شروع ہو گئی، ہم امید کر رہے تھے بوندا باندی شروع ہوگی، ادھر گولہ باری شروع ہو گئی۔ او بھائی میرے، آپ کی طاقت، آپ کی زورآوری سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ 76 سال سے ہم جو دیکھ آ رہے ہیں، آپ کی گولہ باری ہم نے دیکھی ہے نا، لیکن خدا را اتنی بڑی طاقت ہو، اتنی بڑی قوت ہو، ایک ملڑا کی داڑھی میں اپنے آپ کو مت چھپاؤ یار۔ کتنا چھپاؤ گے اس وڈ کے ملا کی پیچھے اپنی داڑھی میں؟ سر چھپاؤ گے تو ٹانگ نظر آئے گی، ٹانگ چھپاؤ گے تو ہاتھ نظر آئے گا، ہاتھ چھپاؤ گے تو پیٹ نظر آئے گا، اور چھپ نہیں سکتے تم۔ موت سے مت ڈراؤ، موت سے مت ڈراؤ، موت سے اس کو ڈراؤ جس کو موت سے ڈر ہے، موت سے اس کو ڈراؤ جس نے اپنے خاندان میں موت نہیں دیکھی ہو، موت سے اس کو ڈراؤ جس نے اپنی قوم میں اموات نہیں دیکھی ہیں۔ کون سا قبرستان دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں کے شہداؤں کے جو ہے تم فہرستیں مانگنا چاہتے ہو، وہ بھی دکھا دیتے ہیں تمہیں۔ ہمیں ڈر ہے تو خداوند تعالیٰ سے، ہمیں ڈر ہے تو اپنے عزت کی خاطر ڈر ہے، اور کسی سے ڈر نہیں ہے۔ کال کوٹڑیوں تک تم لوگ ہمیں لے گئے، پھانسی گھاٹ تک تم لوگوں نے ہمارے اکابرین کو لے گئے۔ سب کو اپنی طرح مت دیکھو، سب کو زرغون روڈ پر پلنے والے یا نمک، تمہارے نمک حرام ہلالوں کی طرح مت دیکھو ان کو۔ ہم نمک ہلال ہیں اس دھرتی کے، اور فخر کرتے ہیں کہ ہم اس دھرتی کے نمک ہلال ہیں جس دھرتی پہ ہمارے شہداؤں نے جو ہے اپنا خون بہایا۔ اس ملک کو تم لوگوں نے تجربہ گاہ بنا دیا بھائی۔ ان 75 سالوں میں کون سا تجربہ تم نے اس پر نہیں کیا؟ مختلف سیاسی پارٹیاں بنائی آپ نے، مختلف اتحاد بنائے، حکومتیں بنائیں، حکومتیں گرائیں۔ اس ملک کو تو آپ نے اس محلے کی وہ دکان بنا دیا ہے کہ کبھی ادھر آ کے پرچون والے کو کرائے پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی چھولے والے کو دکان اس کرائے پر بٹھا دیتے ہو، کبھی کسی وردی میں کسی کسائی کو بٹھا دیتے ہو۔ رحم کرو اس ملک پر، ہم نے تو اس میں سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس ملک سے حاصل کرنے والے اس کے فائدے اور اس کے مفادات تمہیں ملے ہیں، ہمیں تو صرف نقصان ہی ملا بھائی۔ اور خدا نہ خواستہ اس کو اگر کچھ ہوا، سر پیٹو گے تم لوگ۔ خون کے آنسو، آج جو ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں، کل تم خون کے آنسو رو گے۔
کوئی تم لوگوں کا پرسا حال نہیں ہوگا. آسٹریلیا کے جزیرے میں تم سب کے سب جو ہے نہیں کھپا جا سکو گے. امریکہ کی نیشنلٹی اور کینیڈا کی نیشنلٹی تم سب کو نہیں ملے گی. ان کو ملے گی جس نے جو ہے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہم وہ پہنے بلو خڑس خلقوں نے ان کو ملے گی اس کی وہاں کی نیشنلٹی. تو رحم کرو اس پر بھائی. ہم پہ تو رحم کرنا نہیں, ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے ہم پہ رحم کرو. اپنے آپ پر رحم کرو, اپنے مستقبل پر رحم کرو, اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کرو, اس ملک پر رحم کرو. جن حالات کی طرف آپ لے جا رہے ہیں, ان تجربات کے بعد ملک کی معاشی حالات کو دیکھو. امداد اپنی جگہ پر, کوئی آپ کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں یار. ہمارے ان سڑکوں پر ٹریفک لائٹ پر ایک بیکاری جو ہے اس کو آج کل لوگ 50-100 روپے بھیک دیتے ہیں. تم لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری کسی ٹریفک لائٹ پر جو ہے تمہیں کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. تم پر لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے. 75 سالوں میں تم نے نہ کہ صرف اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا, بلکہ جو تمہارے دوست تھے, جو تمہارے ہمسایہ تھے, تم نے ان کو بھی نہیں بخشا. برائٹی پر پہ جاتو بھی ہفتو رائے لیک پدا کہے اسنا استے کشک. وہ ڈائن جو ہے 7 گھر چھوڑ کے پھر جا کے کہیں پر حملہ آور ہوتی ہے. تم نے تو اپنے بچے پہلے سے کھا لیے ہیں. اپنے بچوں کے دل و گردے جو ہے کلیجے تم نے چبا ڈالے. ہمسائے تم سے ناخوش, دوست تم سے ناخوش. کوئی ایسا ملک اس خطے میں بتاؤ جو آپ سے خوش ہو. اس کے ذمہ دار ہم نہیں, اس کے ذمہ دار آپ کی وہ پالیسیاں ہیں, آپ کے وہ فیصلے ہیں جس نے پورے بین عالم میں, دنیا میں آپ کو جو ہے تنیا کر دیا ہے. میں مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا. دور دور سے جو دوست آج کے اس جلسے میں آپ لوگوں نے شرکت کی, میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے جس واپسی پر جو آپ جائیں گے احتیاط سے. ہماری سڑکیں تو جو ہے نا, جن کو خونی سڑکیں کہا جاتا ہے, ہمارے گھر بھی خونی ہو گئے ہیں, ہماری سڑکیں بھی خونی ہو گئی ہیں, ہمارے سمندر بھی خونی ہو گیا ہے. تو مہربانی کر کے آرام اور احتیاط سے, جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو خوش اسلوبی اور خیریت سے جو ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. بڑی نوازش.